پوشنے زمین پر سلامت چھوڑ جائیں تو حکام خواہ اسے تسلیم نہ کریں، لیکن سچ یہی ہے کہ قحط ہماری دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ پروقار اور عزت نفس رکھنے والے لوگوں نے باعزت زندگی کے لیے ہمیشہ سخت محنت کی ہے۔ ان کے لیے اپنی زبان سے بھوک کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ بھوک موجود تو ہے۔ کئی 100 برس پہلے یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب یورپ کے لوگوں نے اپنی نو آبادیات کی زرعی زمینوں کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کیا۔ قابضین نے یک فصلی کاشت متعارف کرائی، یعنی وسیع علاقے پر واحد فصل اگانا شروع کی، کیونکہ انہیں اپنے کارخانوں کے لیے گیہوں، کپاس اور نیل کے پودوں جیسی مخصوص فصلوں کی ضرورت تھی۔ بہترین زمینوں کو یورپ برآمد کی جانے والی فصلوں کی کاشت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ محنت مزدوری پنجی آبادی پوکھوں تبھی محنت مزدوری کیوں مال جو کو کھپن کیوں وہ زمیندار آسی غریب بچا سی۔ کسانوں کو نہ صرف قابضین کے تقاضوں کے مطابق ہی فصل کاشت کرنا پڑتی تھی، بلکہ اس پر انہیں ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا۔ اس سے پہلے صرف 1/3 فصل بطور ٹیکس لی جاتی تھی، لیکن قابضین نے مالیے کے طور پر 2/3 سے 3/4 فصل لینا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسان نہ تو اپنے خاندان کی ضرورت کے مطابق خوراک پیدا کر سکتے تھے اور نہ فاضل غلہ بچا پاتے تھے جسے بیچ کر وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے۔ کسان مقروض ہو کر اپنی زمینوں سے محروم ہوتے چلے گئے، اور قرض خواہ اور لگان وصول کرنے والے ان زمینوں کو خرید کر بڑے بڑے غیر حاضر زمیندار بن گئے۔ انہوں نے ہمارا اقتدار اعلیٰ اور منہ کا نوالا دونوں چھین لیے ہیں۔ ہمارے بچوں کی بھوک بھی انہیں متاثر نہیں کرتی۔ انہوں نے لالچ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ کاروبار شروع کر دیا ہے۔ وہ جال سازی سے ہماری زمینوں کو چھین کر غذائی اجناس پیدا کر رہے ہیں۔ اور کیا ستم ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان اجناس کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے جو وہ بیچ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا روزگار انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے۔ مغربی زرعی سائنس کے ذریعے بھوک کے خاتمے اور پیداوار میں اضافے کی سائنس کے نام پر دنیا بھر میں یک فصلی بنیاد پر گندم یا چاول کے بیج متعارف کرائے گئے۔ دعوے کے مطابق اس سے دگنی یا اس سے بھی زیادہ پیداوار ہونا تھی، لیکن اس کے لیے کیمیائی کھادوں اور کئی گنا زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے بغیر ان کی پیداوار عام بیجوں سے بھی کم ہوتی تھی۔ چونکہ چند سال ان بیجوں سے پیداوار میں اضافہ ہوا، لہٰذا اسے سبز انقلاب کا نام دے دیا گیا، اور یہ سب کچھ لاکھوں کسانوں کے روزگار اور زندگیوں کی قیمت پر ہوا۔ یہ سبز انقلاب نہ سبز تھا اور نہ انقلاب، یہ محض تباہی تھی۔ اس سے پہلے ہم دیسی کھاد استعمال کرتے تھے، وہ کھاد کا کم از کم 3 سال اثر رہتا تھا۔ جب یہ ولایتی کھاد چلی ہے، شروع تھے تو ہم نے اس سے فائدہ کہ تھوڑی سی استعمال کیا اور فصل بہت زیادہ ہوا، مگر ایک سال جہاں پر 1 کلو استعمال کی ہے، دوسرے سال وہاں پر 1 کلو استعمال کی ہے فصل نہیں ہوا ہے، وہاں 2 کلو استعمال کرنی پڑی، تیسرے سال 2 کے بجائے وہ 3 کلو استعمال کرنی پڑی۔ مختلف قسم کے جنگلی پرندے تھے جو ان کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتے تھے، جو کیڑے سبزی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس ولایتی کھاد کی وجہ سے وہ پرندے ختم ہو گئے اور وہ کیڑے جو تھے وہ زیادہ زور پکڑ گئے تھے۔ سبز انقلاب کا نتیجہ 1 دہائی سے بھی کم عرصے میں تباہی کی شکل میں سامنے آیا۔ عام بیجوں کے مقابلے میں زیادہ پیداوار کا دعویٰ غلط ثابت ہوا، کیونکہ مماثلت کا دعویٰ ہی غلط تھا۔ روایتی کاشتکاری میں زمین کے ایک ہی ٹکڑے پر درمیان میں جگہ چھوڑے بغیر کئی مختلف فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ ان کی مجموعی پیداوار زیادہ فصل دینے کا دعویٰ رکھنے والے بیجوں کے مقابلے میں 2 سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن سائنسدان موازنہ کرتے ہوئے اپنی فصل کے علاوہ دوسری فصلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح ہی وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ روایتی فصل سے بہت کم غلہ حاصل ہوا ہے۔ حکومتوں نے ان بیجوں کا استعمال لازمی قرار دیا۔ پہلے کسان خود اپنا مفت کا بیج اور کھاد استعمال کرتے تھے، اور اب انہیں ان کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی۔ بیشتر کسانوں کے لیے انہیں خریدنا ممکن نہ تھا، کیونکہ یہ بہت مہنگے تھے۔ اس کا فائدہ صرف کمپنیوں کو پہنچتا تھا، جن میں سے بیشتر ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر میں کروڑوں کسان زمینوں سے بے دخل ہو گئے، اور شہروں کی جانب وسیع پیمانے پر دیہی لوگوں کی نقل مکانی شروع ہو گئی۔ سابقہ نو آبادیات میں ہر بڑے شہر کے گرد کچی آبادیاں اب ایک معمول بن چکی ہیں۔ دست نگری پیدا کی گئی۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے عوام پر ٹیکس عائد کر کے انہیں غربت کی جانب دھکیل دیا گیا۔ شہروں اور کھیتوں کے درمیان تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آج شہر میں رہنے والے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ فطرت بھی کسانوں کی طرح دم توڑ رہی ہے۔ اسے صرف یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مصنوعات کیا ہیں اور ان سے کتنا منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ ان چیزوں کا کتنا محتاج ہو چکا ہے۔ وہ نفع کی دنیا کی خدمت کے لیے بڑا ہوتا ہے اور اپنے خاندان یا برادری کی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ ارے انہیں تو بس یہی معلوم کہ ان تک جو خوراک اور سامان آتا ہے وہ محض پیسہ ادا کر کے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہ تمام ہنر خوراک پیدا نہیں کر سکتے۔ لوگوں سے وصول کیا جانے والا ٹیکس ہو یا غیر ملکوں سے لیا جانے والا قرض، ان میں سے کوئی بھی چیز خوراک نہیں اگا سکتی۔ دنیا کی بیشتر زمینوں پر روایتی بیجوں کی بجائے دوغلی نسل کے بیجوں کو استعمال کر کے حیاتیاتی تنوع کو شدید نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ قدرتی طور پر اگنے والے پودوں کی 3/4 تعداد معدوم کی جا چکی ہے۔ یک فصلی کاشت ناکام ثابت ہوئی ہے۔ کیمیائی کاشتکاری نے ہمارے پانی اور ہماری زمینوں کو زہر آلود کر دیا ہے، اور ہم مجبور کر دیے گئے ہیں کہ زندگی بیمار رہ کر گزاریں۔ آج ان تمام چیزوں کو بری طرح ضائع کیا جا رہا ہے۔ ان سے زمین کو زرخیز بنانے کی بجائے انہیں پلاسٹک سے بنے ہوئے کوڑے کے تھیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ مٹی کا حصہ نہیں بن پاتے، یا ان کے بڑے ڈھیر بنا کر آگ لگا دی جاتی ہے، جس سے فضا گاڑھے اور بدبودار دھوئیں سے بھر جاتی ہے اور ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ ہم اس میں سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب پوری کی پوری بستیاں اور علاقے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ شاید انسان اسی طرح اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ جب پیڑ نہیں ہوں گے تو پھر گھونسلے بھی نہیں ہوں گے، اور آسمان ان ہزاروں پرندوں کی پروازوں کو نہیں دیکھ سکے گا جو غروب آفتاب سے پہلے اور باد نسیم کا لطف اٹھانے کے لیے ہوا کی دوش پر اڑان بھرتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں کون بچائے گا؟ کون آپ کو بچائے گا؟ انسانوں اور فطرت دونوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ فطرت کو بچائیے تاکہ آپ کے بچے زندہ رہ سکیں۔
क्या आपसे ये उम्मीद रखी जा सकती है? बच्चा जब खुद एक बीज बोता है और उस पौधे की परवरिश करता है, तभी वो उसके फलों का लुत्फ उठाता है। अगली बुआई के लिए बीज हिफाजत से संभाल लेता है। वो फितरत की इनायत को महफूज रखना जान गया है। फितरत जो कि हमारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करती रही है।